بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجئے گا، آپ کا شکریہ۔ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے۔ پروڈکشن آرڈرز آپ جانتے ہیں کہ ان کو حاضر کیا جائے، یہ کیا معاملہ ہے اور کیا ان کو پروڈیوس کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔ لیکن بات شروع کرتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج برہم ہو گئے، شدید برہمی کا اظہار کیا۔ کس بات پر برہمی کا اظہار کیا، کس بات پر برہم ہوئے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ معاف کیجیے گا، یہ ابھی حکومت کے بنے ہوئے ایک ماہ مکمل نہیں ہوا، بمشکل میرا خیال ہے 20 دن مکمل ہوئے ہیں، اور حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ کیا یہ حکومت 6 مہینے، سال، 2 سال چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکومت نے بہت سے، یا آپ یوں کہیے کہ وزیر اعظم نے یا کابینہ نے کم از کم 3-4 ایسے فیصلے کیے ہیں ان دنوں میں جس پر حکومت کو یا وزیر اعظم کو یو ٹرن لینے پڑے۔ سب سے پہلا فیصلہ یہ تھا، جو شہباز شریف اپنے آپ کو ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اتحادی نہیں ہیں اور سب کو ساتھ لے کر نہیں چلنا۔ تو سب سے پہلا یو ٹرن تھا، انہوں نے جب ارسا کا چیئرمین اپوائنٹ کیا، سندھ نے اس پر اعتراض کیا اور وہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ یہ وزیر اعظم بننے کے 3 یا 4 دن کے اندر اندر یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چیف سیکریٹری سندھ کا تعینات کرنا تھا، اس پر پھر مراد علی شاہ نے اپنا چیف سیکریٹری اس کی تعیناتی کروائی۔ آئی جی سندھ جو ہے وہ مراد علی شاہ یعنی سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اپنا تعینات کروا لیا۔ دوسری جانب علی امین گنڈا پور کی جانب سے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے جو نام بھجوایا گیا اس پر اعتراض کیا گیا کہ آپ نے ایک ہی نام بھجوایا ہے، آپ کو 3 نام بھجوانے چاہیے تھے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ خیر، جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا یو ٹرن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خواہش تھی، یا بڑے میاں صاحب کی خواہش تھی کہ یہ جو اکنامک کوآرڈینیشن کونسل یا کمیٹی ہوتی ہے، کونسل جس میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور یہ وزیر خزانہ اور وزیر منصوبہ بندی، وزیر تجارت، یہ سب لوگ بیٹھتے ہیں اور اس حوالے سے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو 4 صوبوں سے متعلق، وفاق سے متعلق، یہ بڑے بڑے فیصلے اس میں کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے منصوبوں کی منظوری دی جاتی ہے۔ اب ماضی میں روایت یہی رہی ہے کہ اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ وزیر خزانہ ہوتا ہے، لیکن جو وزیر اعظم ہے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں ان کو اس کی چیئرمین شپ نہیں دی گئی، بلکہ وزیر اعظم نے خود اس کی چیئرمین شپ اپنے پاس رکھی، لیکن گزشتہ روز ان کو نوٹیفائی کر دیا کہ جناب چیئرمین جو ہوں گے ای سی سی یعنی اکنامک کوآرڈینیشن کونسل کے، اب وہ ہوں گے وزیر خزانہ بلحاظ عہدہ۔ اب یہ جس بات پر برہم ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جائز برہمی ہے۔ اگر آپ نے اپنے گیس کے بل دیکھے ہوں جو مارچ میں آئے ہیں، تو 1 مہینہ پہلے گیس کے نرخوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا، جی ہاں، اور ہوش ربا اضافہ جسے ہم کہیں، 3-4 مہینوں میں 2 مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اس پر وزیر اعظم برہم ہوئے کہ جناب، اور اب جو اوگرا جسے ہم کہتے ہیں، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی، اس نے پھر سفارش کر دی ہے کہ جناب یہ جو مطلب جو سوئی ناردن گیس پائپ لائن جسے ہم کہتے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ جناب گیس کے نرخوں میں اضافہ کی، خاص طور پر پنجاب میں، اور کہا یہ جا رہا تھا یا سمجھا یہ جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا اور لوگوں کے بل مزید آئیں گے۔ اس پر وہ برہم ہوئے کہ جناب یہ کیا ہے، اور تحقیقات کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پتہ کروایا جائے کہ یہ جو
گیس کی بھی 2 ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے نا, او جی ڈی سی اور وہ جو ساری یہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ اور سوئی صدرن SSGPL اور NGPL. تو انہوں نے کہا کہ ان کے معاملات کا بھی جائزہ لیا جائے کہ یہ گیس چوری ہوتی ہے, گیس ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوتی ہے, کہ یہ کوئی دودھ کے تلے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ یقین کیجئے گا یہی طریقہ واردات ہے سردیوں کے مہینوں میں, خاص طور پر جو ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں پر گیس کے بل بہت زیادہ آتے ہیں. اب پتہ نہیں میٹر میں موائسچر آ جاتا ہے, دھندلا جاتا ہے, کیا وجہ ہے. جب آپ کو وہ گیس کا بل آتا ہے تو آپ میٹر کی ریڈنگ جو اس پر تصویر ہوتی ہے وہ آپ نہیں پڑھ سکتے, وہ واضح نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پچھلے مہینے کیا ریڈنگ تھی اور اس مہینے کیا ریڈنگ ہے. اگر آپ باہر نکل کر اپنے میٹر کو چیک کریں, جو ڈیٹ ہوتی ہے میٹر ریڈنگ کی اس سے 1 دن پہلے اور اس دن, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی آپ کو فرق نظر آئے گا, تاکہ آپ کو اگلے سلیب میں لے جایا جائے. یعنی 200 یونٹ سے جب آپ, میں مثال دے رہا ہوں, اگر 220 ہوں گے تو آپ کا بل مزید زیادہ آئے گا. تو یہ اسی طرح کرتے ہیں. تو اس پر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جناب یہ اپنے معاملات درست کریں, اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو بجلی جو ہم اضافی پیدا کر رہے ہیں, جس کا ہم قیمت ادا کر رہے ہیں, اس بجلی کی کھپت کے لیے بھی. اب آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ ایک دور تھا پاکستان میں بجلی کم پیدا ہوتی تھی اور مانگ زیادہ تھی. اب پیداوار زیادہ ہے, مانگ کم ہے, لیکن جو بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں ان کو ہم اتنی پیمنٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے گردشی قرضے بڑھ گئے ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈسٹریل زون بنائیں, لوگوں کو بجلی دیں, اس سے کوئی پروڈکشن بڑھے. پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن وزیر اعظم کی برہمی اپنی جگہ جائز ہے. اللہ کرے اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے. اور اب بات کرتے ہیں جناب بانی پی ٹی آئی کا ایک کیس ہے اسلام آباد کی ایک عدالت میں. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی, وہ آپ کو یاد ہوگا وہ رسیدوں والا, توشہ خانہ کی جو رسیدیں ہیں, جعلی شالی رسیدوں کا کیس ہے. اس میں جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں طاہر عباس سپرا, وہ متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کہ جناب آپ ان کو ویڈیو لنک پر ان کی حاضری لگوائیں. ان کی درخواست ضمانت ہے اس میں, لیکن ایسا نہیں کیا گیا تو انہیں عدالت کا نوٹس دیا گیا. تو آج انہوں نے 4 اپریل تک یہ ضمانتوں کی درخواست ملتوی کر دی, اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا جو طاہر عباس سپرا ہیں ایڈیشنل سیشن جج, کہ 4 اپریل کو بانی پی ٹی آئی کو ہر صورت عدالت میں پروڈیوس کیا جائے, پیش کیا جائے. پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا, عدالت کے احکامات پر یہ عمل درآمد ہوگا. اب دیکھیے ایک وقت ایسا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء, وہ خود ان کے رہنما یہ کہتے تھے کہ وہ عدالت نہیں آ سکتے, وہ جو کچہریاں ہیں اسلام آباد کی, جوڈیشل کمپلیکس ہو یا جدھر بھی, تو کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اب وہ کہتے ہیں, وکلاء کہتے ہیں کہ جناب ان کو عدالت بلایا جائے, جبکہ حکومتی وکلاء یا حکومت کہتی ہے کہ نہیں, ان کی زندگی کو خطرہ ہے. دیکھیں تضادات, دیکھیں دونوں جانب. پہلے حکومت کہتی تھی کہ نہیں, ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ عدالت آئیں, ہم ان کو سیکیورٹی فراہم کریں گے. اور وکلاء اور ان کے رہنما کہتے تھے کہ نہیں, ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ نہیں آ سکتے. یاد ہے وہ جب عدالت آتے بھی تھے تو کس طرح آتے تھے, وہ سر پہ بالٹی اور بلٹ پروف اور یہ وہ سیکیورٹی حصار. تو اب دیکھتے ہیں کہ 4 اپریل کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عدالت کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں, یا پھر کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اب ہمارا ویڈیو لنک والا معاملہ درست ہو گیا, آپ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری لگوا لیں. یہ ایک ایسی صورتحال ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک مرتبہ پھر
کہیں نہ کہیں سے کوئی سگنلز موصول ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اب ایک مرتبہ پھر بانی پی ٹی آئی کو ہلکی سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے، نیب والا کہتے ہیں وہ بالکل پک کر تیار ہے، لیکن اس میں بھی ضمانت کے لیے عدالت گئے ہوئے ہیں، لیکن ضمانت ہو بھی جائے، کیس ٹرائل کیس ہے وہ چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کیس کا فیصلہ کب اور کیا ہوتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔